من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته وأمين وحيه أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھیں بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نبی حسین نقوی، والد زاہد حسین نقوی اور حبیبہ بانو مرحومہ بنت محمد ہادی، ان کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد. محترم اور معزز حاضرین مجلس، میں نے سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کی. اس سورہ میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پاک و پاکیزہ ہے، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات ہے، اور وہی ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کی جا سکے، تمہیں آزمایا جا سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. غالباً ایصال ثواب کی مجالس میں ہمیں کم سے کم ان چیزوں پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جیسے آج ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کے لیے ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کسی کے لیے ہم ثواب بھیج رہے ہیں، تو آنے والا ٹائم، آنے والا وقت وہ ہوگا کہ جب کوئی ہمارے لیے بیٹھا ہوگا. اور موت کو یاد کرنا، موت کا تذکرہ کرنا، یہ انسان کو غفلت سے نکال دیتا ہے. موت کا ذکر انسان کی غفلت کو دور کرتا ہے. دنیاوی چکا چوند میں، خواہشات دنیا میں اور
طرح طرح کی روشنیوں میں انسان اتنا گم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا ذہن یہ نہیں سوچتا کہ اس کو ایک دن مر بھی جانا ہے، اس کو ایک دن اس دنیا سے چلا بھی جانا ہے۔ تو جہاں یہ مجالس ایصال ثواب ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہم آنے والے اس وقت کو بھی، اس زمانے کو بھی یاد کریں۔ ایک درود پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں میں موت و حیات کے فلسفے کو جہاں ذکر کیا ہے، وہاں یہ بتایا ہے کہ موت و حیات کا فلسفہ یہ ہے تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے، انسان کو پرکھا جا سکے، انسان کا امتحان کیا جا سکے۔ یعنی انسان کو جو اس دنیا میں اللہ نے خلق کیا ہے وہ اس لیے خلق کیا ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں کہ وہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ عمل اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، لیکن اچھے عمل کے درمیان ایک عمل بہترین عمل ہوتا ہے۔ اللہ نے اچھا عمل نہیں مانگا ہے، فقط اچھے عمل کا مطالبہ نہیں کیا ہے، بلکہ آزمائش اور مقام امتحان میں احسن عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام اعمال میں بہترین عمل۔ میں مثال کے ذریعے واضح کیے دیتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کسی ایک آزمائش میں، کسی ایک امتحان میں بہت اچھے تیاری کے ساتھ آپ حاضر ہوتے ہیں، اور جس سبجیکٹ کا پیپر ہوتا ہے اس سبجیکٹ کے بجائے میتھ کا پیپر ہے، لیکن میتھ کے پیپر اور میتھ کے کوشچنز کے جواب دینے کے بجائے آپ میتھ کے پیپر میں اگر قرآن کی آیات لکھ دیں تو یقیناً قرآن کی آیات متبرک ہیں، قرآن کی آیات ان سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے، لیکن چونکہ میتھ کا پیپر ہے تو جواب میتھ سے ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے موقع و محل، مصلحت اور تمام تقاضوں کے ساتھ انسان جب عمل انجام دیتا ہے تو اس عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عمل کتنا بر وقت ہے اور بر مقام ہے۔ درود پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد پر۔ میں ایک اور مثال سے واضح کرتا ہوں جو ہماری دینی مسائل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا اور یہ یقینی ایک ضروری امر بھی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ ان قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا۔ اگر نماز قبول تو تمام اعمال قبول، اور اگر نماز رد ہو گئی تو تمام اعمال رد ہو گئی۔ یہ حقائق ہیں، یہ مسلمات ہیں کہ نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں، لیکن شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور آنے والا آ کر تمہیں سلام کرتا ہے تو فقہ جعفری کا یہ خاص مسئلہ ہے کہ تم نماز کے درمیان نماز کو روک کر آنے والے شخص کے سلام کا جواب دو۔ تو ایک وہ انسان کے جو مسئلہ بھی جانتا ہے، جو شریعت جعفری سے واقف بھی ہے، آشنا بھی ہے، لیکن وہ اس مسئلے کو جانتے ہوئے یہ کہے کہ نہیں، پہلے نماز ہے۔ نماز کا مقام تمام اعمال میں سب سے برتر ہے۔ اگر وہ اپنی اس ضد پہ اڑ جائے تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی یہ نماز بہترین عمل ہو سکتی ہے؟ انہی چیزوں کو پہچاننا ہے اور انہی چیزوں کو سمجھنا ہے کس وقت ہمیں کون سا عمل انجام دینا ہے۔ یعنی فقط نماز کو نماز سمجھ کے انجام دینا یہ عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق پہلے اللہ کی مرضی کو انسان پہچان لے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی کس عمل میں ہے۔ اگر وہ حکم دے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنے میں اللہ کی
رہا ہے، لیکن اگر وہ حکم دے کہ نماز کے دوران آنے والے انسان کے سلام کا جواب پہلے دو، تو پھر آنے والے انسان کے سلام کا جواب دینا بہترین عمل ہے اور رضا الہی ہے۔ درود پڑھ لیجئے پر محمد و آل محمد پر۔ تو یہ سمجھنا ہے، یہ پہچاننا ہے کہ بہترین عمل انسان کو انجام دینا ہے، اچھا عمل نہیں خالی۔ اچھا، بدبخت اور بے شعور انسان وہ ہے کہ جو اچھا عمل ہی انجام نہ دے، تو اس سے احسن عمل کا کیا تقاضا کیا جا سکتا ہے؟ جو اچھا عمل ہی انجام نہ دے، اس سے احسن عمل کا کیا تقاضا ہو سکتا ہے؟ تو صاحب ایمان سے یہ توقع تو کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ اچھا عمل انجام نہ دے، بلکہ وہ برا عمل انجام دے۔ بلکہ اچھے اعمال میں صاحبان ایمان سے تقاضا اس بات ہے کہ وہ بہترین عمل انجام دے، وہ تمام اعمال میں بہترین عمل انجام دے۔ یہ موت و حیات کا جو فلسفہ ہے، اس فلسفے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، اس لیے موت و حیات کو رکھا ہے تاکہ تمہارے اعمال کو وہ پہچان سکے، وہ یہ چیک کر سکے، وہ یہ دیکھ سکے تم میں بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد۔ احسن عمل کرنے والا، احسن عمل انجام دینے والا کون ہے؟ یہ آیت جو سورہ ملک کی آیت ہے، یہ پورے فلسفہ موت و حیات کو انسان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم بہرحال یہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ جو مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے، جس کے ایصال ثواب کی مجلس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ایصال ثواب کی مجلس کے کم سے کم 2 جز رکھے گئے ہیں، اور یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ خام خواہ اس طرح سے ہو گیا ہو، بلکہ نہیں، اس کے پیچھے حکمت ہے، مصلحت ہے، اور جن بزرگان دین نے یہ تہذیب اعضا قائم کی ہے، انہوں نے اس مصلحت کو سوچ سمجھ کے رکھا ہے۔ 2 رکن ایصال ثواب کی مجلس کے، ایک تلاوت کلام پاک جس کے ذریعے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور ایک ذکر محمد و آل محمد۔ مل جل کر ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھ لیں تاکہ میں بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی بات تمام کر لوں گا۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب کے 2 جز ہیں، ایک تلاوت کلام الہی اور دوسرے ذکر محمد و آل محمد، اور یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے ہیں۔ ہدایت انسانی کے لیے جو 2 لازمی جز اللہ نے بھی اور اللہ کے نبی نے بھی مقام وصیت میں یہی تو کہا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں-قد چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے۔ یعنی اگر ہدایت کے راستے پر قائم رہنا چاہتے ہو تو ان دونوں سے وابستہ رہنا۔ تو مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے جب ہم مجلس اعضا میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو آل محمد کا چاہنے والا اس دنیا سے گیا ہے وہ خود تو چلا گیا ہے، لیکن باقی رہ جانے والے کو وہ اپنے بعد ہدایت کا ایسا انتظام کیا کر کے گیا ہے کہ جس میں تلاوت کلام الہی بھی ہوتی ہے، ذکر محمد و آل محمد بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد پر۔ تو مرنے والا اس دنیا سے گیا ہے ایصال ثواب کے لیے، ہم جب یہاں حاضر ہوتے ہیں تو اس میں تلاوت کلام الہی بھی ہوتی ہے، اس میں ذکر محمد و آل محمد بھی ہوتا ہے، اور یقیناً
ذکر محمد و آل محمد کے بغیر. کیوں؟ اس لیے کہ محمد و آل محمد سے بہتر اللہ نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی. ہمیں افتخار ہونا چاہیے ان باتوں پر. صاحبان ایمان کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کی قیادت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی رہبری کے لیے کائنات کے وہ منتخب بندے معین فرمائے ہیں کہ جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. انہوں نے موت و حیات کے فلسفے کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. ایک انسان موت کے نام سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، اور موت یقیناً وہ مرحلہ ہے کہ جس سے انسان کو ڈرنا بھی چاہیے. غالباً حارث حمدانی ہیں، مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، مولا کائنات کے صحابی ہیں، اور مولا کائنات سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں. جب موت کا وقت نزدیک آتا ہے تو سانسیں اکھڑنے لگی، گھبراہٹ بڑھ گئی، اور بے چینی کے عالم میں کسی نے مولا کائنات کو یہ خبر پہنچائی کہ آپ کا چاہنے والا، آپ کا صحابی حارث حمدانی موت و حیات کے درمیان بے چینی اور کرب کے عالم میں تڑپ رہا ہے. مولا کائنات نے خبر سنی، حارث حمدانی کے قریب آئے اور آ کر مسکرا کر فرمایا، اے حارث حمدانی، کیوں گھبرا رہے ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں بے چین ہو؟ تو ایک مرتبہ تڑپتے ہوئے بے چینی کے عالم میں مولا کائنات کے چہرے پر نگاہ پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور کہا، اے امیر المومنین، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میری موت میرے سامنے ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اے حارث حمدانی، یاد رکھو کہ ہمارا چاہنے والا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہماری زیارت کرتا ہے. یا حارث حمدان فمن یمت یرنی، اے حارث حمدانی، یہ بات یاد رکھو کہ جو مرنے والا، ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہماری زیارت کرتا ہے، اور جب وہ ہماری زیارت کرتا ہے تو موت کی سختیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. درود پڑھ لیجیے بر محمد و آل محمد پر. موت کی سختیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. آپ نے سنی ہوگی وہ روایت کہ صاحبان ایمان کے لیے موت ایسے ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، لیکن جو بے ایمان ہیں، جو صاحبان ایمان نہیں ہیں، ان کے لیے موت کا مرحلہ، موت کا لہجہ، موت کا لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے خاردار درخت پر کسی ریشمی کپڑے کو ڈال کر کھینچ لیا جائے. تو صاحبان ایمان کی موت جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے حارث حمدانی سے کہا کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو وہ ہمیں دیکھتا ہے، اور جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو پھر اس کی روح اس طرح سے نکل جاتی ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا. عزیزو، کسی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے وہ موت کی شدت، وہ موت کی سختی صاحب ایمان کے لیے اتنی آسان ہو جاتی ہے. تو ہمارے استاد نے اس کی جو مثال بیان کی ہے وہ قرآن کی روح سے نہایت باعظمت مثال بیان کی. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے جناب یوسف کے لیے جب مصر کی خواتین نے زلیخا کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ ایک غیر مرد کے اوپر
عاشق ہو گئی ہے، اور زلیخا نے ایک اہتمام کیا، مصر کی خواتین کو بلانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں ایک پھل دیا اور ایک چاقو دیا، اور پھل اور چاقو دینے کے بعد کہا کہ میں اس غلام کو بلاؤں گی، جب وہ غلام تمہارے درمیان سے گزرے تو تم اس چاقو سے اس پھل کو کاٹ لینا۔ عزیزو، واقعہ آپ کے سامنے ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مثال اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ جب جناب زلیخا کے کہنے کے اوپر جناب یوسف اس مقام سے گزرے کہ جہاں سے وہ خواتین چاقو اور پھل لیے ہوئے موجود تھی، جب انہوں نے وہ منظر دیکھا اور جناب یوسف کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے وہ پھل کاٹنا شروع کیے، تو پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور ان کو یہ معلوم بھی نہ ہو سکا، وہ یہ محسوس بھی نہ کر سکے کہ پھل کے بجائے ہماری انگلیاں کٹ چکی ہیں۔ تو عزیزو، جب جناب یوسف کی خوبصورتی اور ان کے حسن کی وجہ سے مصر کی خواتین اس تکلیف کو احساس نہ کر پائیں، تو جب فخر یوسف مرنے کے عالم میں، موت کے اس امتحان میں جب صاحبان ایمان کے سامنے ہوتے ہیں تو صاحبان ایمان کی روح اس طرح سے نکل جاتی ہے کہ جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ درود پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد پر۔ تو صاحبان ایمان اگر ایمان میں کامل ہیں تو پھر جب علی کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے تو پھر یہ موت کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ایمان، یہ اہل بیت سے محبت، یہ ناقص نہیں ہونی چاہیے، یہ کامل ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں سلیقہ بتایا گیا ہے، ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے۔ زیارت عاشورہ میں ہمیں پڑھتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اے اللہ، ہماری موت اس طرح کی موت ہو کہ جیسے محمد و آل محمد کی موت۔ اے اللہ، ہماری حیات اس طرح کی حیات ہو کہ جیسی محمد و آل محمد کی حیات ہے۔ عزیزو، موت و حیات کے فلسفے میں اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری موت و حیات کس طرح کی ہونی چاہیے تو ہمیں دعاؤں میں، زیارتوں میں اس سبق کو محسوس کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی محمد و آل محمد کی زندگی سے الگ تو نہیں ہے، اور اگر ہماری زندگی اسی سمت و سو میں ہے، اسی خط پر ہے، اسی راستے پر ہے کہ جس راستے پہ محمد و آل محمد ہیں، تو پھر نہ ہمیں موت کی پرواہ کرنا چاہیے، نہ ہمیں زندگی کی پرواہ کرنا چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب راہ کربلا میں امام حسین نے کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جناب علی اکبر نے پوچھا بابا کس وجہ سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ تو امام حسین نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ بیٹا، میرے کانوں میں ایک ہاتف غیبی کی یہ ندا آ رہی ہے، میں نے سنا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے یہ فقرے جب جناب علی اکبر نے سنے تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے تاریخ کا وہ اہم بیان، وہ اہم جملہ ارشاد فرمایا کہ بابا، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ جب انسان حق کی راہ پہ ہوتا ہے، جب انسان حق کے راستے پر ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ موت سے ٹکراتا ہے، موت اس سے ٹکراتی ہے، پھر اس کے لیے موت کی مشکلات کوئی مشکل نہیں ہے۔ عزیزو، اہل بیت کی محبت
اکرم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر انسان کے کام آتی ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث اہل سنت اور شیعہ دونوں منابع میں موجود ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ 7 مواطن میں 7 مواقع پر اہل بیت کی محبت کام میں آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ احوالہن عظیمہ، وہ 7 مقامات کہ جن کی سختیاں، جن کی ہولناکی بہت شدید ہے، اور ان میں سب سے پہلا وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ موت کے وقت اہل بیت کی محبت کام آتی ہے، جیسا کہ آپ نے اس مولا کائنات کی حدیث میں دیکھا کہ حارث حمدانی کو اس طریقے سے مطمئن کیا کہ اب حارث حمدانی مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا وہ مرحلہ جو ہولناک ہے، جو سخت ہے، وہ موت کا مرحلہ ہے۔ عزیزو، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بہت قریب سے دیکھا، اور جن حضرات نے دیکھا وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ انسان کو بہت ناز ہوتا ہے اپنے ہاتھوں پیروں پر، اپنے اعضاء و جوارح پر انسان کو بہت ناز ہوتا ہے نا، لیکن موت وہ لمحہ ہے کہ جب انسان کے ہاتھ پیر اس کے ارادوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان ارادہ کرتا ہے زبان سے کچھ کہے، لیکن زبان ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ انسان ارادہ کرتا ہے کہ ہاتھ ہلائے، پیر کو جنبش دے، لیکن ہاتھ اور پیر ساتھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ خالی ہمارے ہاتھ پیر نہیں، جو انسان نے پوری زندگی بھر مال و دولت اور جاہ و حشم اور نہ جانے کیا کیا اکٹھا کیا تھا، وہ سب کا سب اس کے کوئی کام نہیں آتا۔ اور پھر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز اس مرحلے میں کام آتی ہے تو محبت اہل بیت۔ اس کے بعد آپ کے اندل قبر، قبر کے اندر جو چیز کام آنے والی ہے وہ اہل بیت کی محبت۔ ابھی گزشتہ عرصے میں ایک میت کو دفنانے کے بعد اتفاق سے رات کا وقت تھا، اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جو ہمارے ہاں قبرستان ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کے قبرستان کا یہ عالم ہے۔ ہم نے جو ایران میں قبرستان دیکھے، وہاں انسان کا دل لگتا ہے، وہاں جھاڑ جھنکار کے بجائے پھلواریاں ہوتی، وہاں نہایت تمیز اور پاکیزگی اور اس کے علاوہ بہت اچھے سے اس کو بنایا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم زندگی میں اپنے مکان کی زیادہ دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بر محمد و آل محمد۔ جناب سلمان کے بارے میں پیغمبر اکرم نے جناب سلمان کو یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو، جب تک تمہاری موت نہیں آئے گی، جب تک تم کسی مردے سے کلام نہ کر لو۔ قبرستان کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں ذکر کر دوں۔ جناب سلمان سے پیغمبر اکرم نے یہ کہا تھا کہ اے سلمان، تمہیں جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک تم قبرستان میں جا کر کسی مردے سے ہم کلام نہ ہو جاؤ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مدائن میں مولا کائنات کی حکومت کے زمانے میں جناب سلمان گورنر ہیں، اور اسی زمانے میں جناب سلمان کے موت کا وقت نزدیک آتا ہے۔ جناب سلمان کو محسوس ہوا تو جناب سلمان نے کہا کہ مجھے قبرستان میں لے کے چلو۔ قبرستان میں جناب سلمان پہنچے اور سلام کیا اہل قبور کو۔
جناب سلمان نے اہل قبور کو سلام کیا تو ایک قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا سلمان، اے سلمان تم پر بھی ہمارا سلام۔ اور سلام کے جواب پانے کے بعد مردے نے سلمان سے کہا اے سلمان تم نئے نئے کپڑے بناتے ہو مگر کفن کو بھول جاتے ہو، اے سلمان تم مکان بناتے ہو اور قبر کو بھول جاتے ہو، اے سلمان تم ان لوگوں سے دل لگاتے ہو کہ جو تمہیں عنقریب چھوڑ دیں گے، جو عنقریب تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے بعد کچھ واقعات ہیں، تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جناب سلمان سے اس مردے نے کلام کیا تو اس میں یہی کہا کہ سلمان کپڑوں کا خیال رکھتے ہو کفن کو بھول جاتے ہو، مکانوں کا خیال رکھتے ہو قبر کو بھول جاتے ہو، اور تعلقات اور روابط کا خیال رکھتے ہو جو تمہیں عنقریب چھوڑ دیں گے۔ سلمان موت کو یاد کرو، تمہیں ایک دن یہیں پہ آنا ہے۔ بہرحال ہم جہاں اس دنیاوی مکانات کو ہم سنوارتے سجاتے ہیں تو ہمیں قبر کو بھی سنوارنا سجانا چاہیے۔ قبر میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں، میں آخری حدیث بیان کر کے گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کا عمل قطع ہو جاتا ہے، اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی چیز اضافہ نہیں ہوتی ہے، اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نماز تھی زندگی میں تھی، زندگی کے بعد اب کوئی نماز کا عمل اس کی نامہ اعمال میں نہیں، روزے کا عمل اس کے نامہ اعمال میں نہیں، اس طریقے سے جتنے بھی عمل ہیں اس کی زندگی میں اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد، لیکن حدیث آگے بڑھتے ہوئے یہ فرماتی ہے الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا عمل، جن کا ثواب مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی جو تین چیزیں انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتی رہتی ہیں وہ پیغمبر نے فرمایا، وہ اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، جن چیزوں کا ثواب انسان کے نامہ اعمال میں بڑھتا چلا جاتا ہے ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ، انسان نے مسجد بنوائی ہے، امام بارگاہ بنوایا ہے، کنواں کھدوایا ہے، راستہ بنوایا ہے، یا راستے پر پانی کی سبیل کی ہے، یا اس طرح کے جو بھی امور انسان انجام دیتا ہے، یہ سب صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں۔ جب تک وہ چیز موجود ہوتی ہے بنانے والے کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، چاہے وہ زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں علم ينتفع بہ، دوسری چیز وہ ہے کہ ایسا علم انسان چھوڑ کر جائے کہ جس کے ذریعے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انسان نے اپنی زندگی میں تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچایا، اپنے شاگرد بنائے، اور اب شاگردوں کا یہ سلسلہ تعلیم کے ذریعے آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ پڑھانے والا استاد اگرچہ پڑھانے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا، لیکن شاگرد جب تک اس کے اس علم کو آگے بڑھاتے رہیں گے تب تک اس علم کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو پیغمبر اکرم نے فرمایا وہ یہ ہے ولد یدعو لہ، یا وہ ایک ایسا فرزند چھوڑ کے جاتا ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں پیغمبر نے فرمائی کہ اگر مرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال قطع نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بعد کے لیے ان اعمال کا اہتمام کرے، کہ وہ یا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے، یا وہ ایک ایسا علم چھوڑ کے جائے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو،
یا وہ ایک ایسی اولاد چھوڑ کے جائے کہ جو اس کے لیے دعا کرے. یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جو انسان کے نامہ اعمال میں مسلسل اضافے کا سبب بنتی ہیں. عزیزو، میں نے حدیث کے الفاظ اور اس کا مفہوم آپ تک پہنچا دیا، لیکن اس حدیث کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ انسان مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اگر اچھی اولاد چھوڑتا ہے، اچھا علم چھوڑتا ہے، صدقہ جاریہ چھوڑتا ہے تو نامہ اعمال میں ثواب کا سبب بنتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ انسان بری اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، انسان علم کے بجائے جہالت کا کوئی نمونہ چھوڑ کے جاتا ہے، انسان اگر صدقہ جاریہ کے بجائے انسانوں کی گمراہی کا کوئی سبب چھوڑ کے جاتا ہے، تو پھر ایسا انسان اللہ کے بارگاہ سے کسی نیکی اور کسی ثواب کی توقع کے بجائے پھر وہ عذاب جاریہ کا مستحق قرار پاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیں صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا چاہیے، ہمیں ایسی اولاد چھوڑ کے جانی چاہیے کہ جو ہمارے لیے دعا کرے، جو نیک اعمال انجام دے. ہمیں اس طرح کا علم چھوڑ کے جانا چاہیے کہ جو لوگوں میں ہدایت کا سبب بنے. بس عزیزو، گفتگو تمام ہو گئی. یہ مجلس جو ہم ذکر محمد و آل محمد کے ساتھ، تلاوت کلام الہی کے ساتھ جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہم آیات قرآنی کو، احادیث نبوی اور احادیث ائمہ کو یہاں پہ سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، یہ ایک اولاد اور ایسی اولاد کہ جو سبب بنی ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اس دنیا سے گزر جانے والوں کے لیے، کہ وہ ثواب جاریہ کے لیے مجلس عزا قائم کرے، مجلس عزا برپا کرے. یہ ایک نیک اولاد ہونے کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھا، ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کو برگزار کیا. عزیزو، ذکر اہل بیت، ذکر قرآن ہماری نجات کا سبب ہے. اور اگر اہل بیت سے منہ موڑ کر، اہل بیت کا دامن چھوڑ کر کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے تو پھر وہ جنت کا نہیں، بلکہ پیغمبر نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں-قد چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جن سے اگر وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو پیغمبر نے ہدایت کی ضمانت بنایا تھا، جن چیزوں کو پیغمبر نے ہدایت کا عنوان بنایا تھا، ان چیزوں کو ماننے والوں نے اور یہ دعویٰ کرنے والوں نے کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، کس طریقے سے ان کو اذیت اور ستایا گیا، ان کو کس طریقے سے ظلم و جور کا نشانہ بنایا گیا. آپ محسوس کریں کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی جو پیغمبر سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اس کو اتنا ہی زیادہ ظلم و جور کا نشانہ بنایا گیا کہ اے ظالموں، کیا تم اس دروازے کو آگ لگا دو گے کہ جس کے پیچھے رسول کے دو ننھے ننھے پھول حسن و حسین موجود ہیں؟ تو آنے والوں نے یہ کہا کہ ہاں، حسن و حسین بھی ہوا کریں، ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. اور یہ آنے والوں نے خالی یہ دھمکایا نہیں تھا، بلکہ تاریخ نے لکھا کہ جب دروازہ نہ کھولا گیا تو آنے والوں نے اس دروازے کو آگ لگائی، اور اس طریقے سے آگ لگائی کہ جلتے ہوئے دروازے کو اس طرح سے لات ماری گئی
کہ جلتے ہوئے دروازے کے گرنے کے بعد دروازے کے پیچھے سے ایک آواز بلند ہوئی، یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ کی آواز جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے سے بلند ہوئی اور ظالم دروازے کے اوپر سے گزرتے ہوئے ابو الحسن تک پہنچے۔ ابو الحسن کے گلے میں رسی باندھی گئی اور کھینچتے ہوئے ابو الحسن کو دربار کی طرف لے جایا گیا۔ ہاں عزیزو، ہم نے یہ منظر دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا کا جیسے ہی غصے آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ فضہ سے کہتی ہے، اے فضہ، ارے ابو الحسن کہاں ہیں؟ آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ جس خاتون کا شکم میں محسن شہید ہو چکا ہے، کہ جس کی پسلیوں سے خون بہ رہا ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، ارے جو اپنا غم بھول گئی، علی کے بارے میں فضہ سے کہتی ہے، اے فضہ، ارے یہ بتاؤ علی کدھر ہے؟ تو ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے، اے فاطمہ، ارے فضہ، اے فاطمہ، ارے علی کو لے کر ظالم دربار کی طرف گئے ہیں۔ فاطمہ اپنا غم بھول گئی، فضہ سے کہتی ہیں، اے فضہ مجھے لے کر چلو۔ فضہ نے جناب فاطمہ کو سہارا دیا، فاطمہ دربار کی طرف جانا چاہتی ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے دیکھا کہ مدینے کے در و دیوار، مسجد نبوی کے در و دیوار لرز رہے ہیں۔ ایک گوشے میں دیکھا کہ سلمان کھڑے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ علی نے سلمان کو اشارہ کیا، اے سلمان جاؤ علی کی نبی کی بیٹی کو روکو، کہیں نبی کی بیٹی بد دعا نہ کر دے۔ اے سلمان نبی کی بیٹی کو روکو۔ سلمان فاطمہ کے سامنے دست ادب کو جوڑ کر کہتے ہیں، اے رحمت للعالمین کی بیٹی، امت پہ رحم کرو، ارے بد دعا نہ کرنا۔ علی نے کہا ہے نبی کی امت کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہے، اے سلمان، ارے انہوں نے میری پسلیوں کو توڑ دیا، میں نے صبر کیا، انہوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا، میں نے صبر کیا، انہوں نے میرے حق کو غصب کیا، میں نے صبر کیا۔ ارے اے سلمان، ارے دیکھتے نہیں، یہ میرے حسنین کو یتیم کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہیں۔ ارے جب لوگوں نے عذاب الہی کو دیکھا تو علی کو آزاد کر دیا۔ سیدہ علی کو لے کر بیت الشرف میں آئی، ہاتھوں کو جوڑ کر میں عرض کروں گا، اے نبی کی بیٹی، ارے آپ دربار سے علی کو صحیح و سالم لے کر گھر میں آ گئی، لیکن ذرا عاشور کے دن ارے کربلا میں آ جائیے، آپ کی بیٹی ہے، چند قدم کا فاصلہ ہے، زینب کہہ رہی ہے، اے پسر سعد، ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خداوند عالم ہمارے اس ذکر کو بشکل عبادت قبول فرما۔ خداوند عالم جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ خداوند عالم اب زیادہ امتحان ملے، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم نبی حسین نقوی ولد زاہد حسین نقوی اور مرحومہ حبیبہ بانو بنت محمد ہادی صاحب کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد اللهم صل علی محمد